الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 9th کلاس کے موضوعاتی مطالعے کے کچھ باب پڑھیں گے۔ اس میں سے پہلا جو باب ہے وہ قرآن کریم کے حوالے سے ہے، اور اس پہلے موضوعاتی مطالعے کے باب میں بنیادی طور پر 3 سوالات ہیں، اور تینوں کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم کا تعارف، نمبر 2 قرآن کریم کی حفاظت، اور نمبر 3 جو ہے وہ قرآن کریم کے فضائل کے بارے میں ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم قرآن کریم کے تعارف کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح میں نے قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں اس سوال کو کچھ ہیڈنگز میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ قرآن مجید کا تعارف ہے۔ ایک مختصر سا تعارف ہم قرآن کریم کے حوالے سے پہلے لکھیں گے، پھر اس کے بعد ہمیشہ کی طرح جو ہمارا کنسرننگ ٹاپک ہے قرآن حکیم کے معنی و مفہوم، اس پر ہم بات کریں گے۔ پھر نمبر 3 ہیڈنگ جو ہے وہ جامعیت قرآن ہے، کہ قرآن کس طرح ایک جامع کتاب ہے اور ہر خشک و تر کو یہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اور نمبر 4 پہ ہم پڑھیں گے مہیمنن، کہ قرآن کریم کو مہیمنن کیوں کہا گیا ہے اور مہیمنن کا مطلب کیا ہے۔ اور نمبر 5 پہ ہم پڑھیں گے پہلی وحی، کہ قرآن کریم کی کون سی آیت مقدسہ ہے جو پہلی وحی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم قرآن کریم کی آخری وحی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے قرآن کریم کی مدت نزول، کہ کتنا عرصہ یہ قرآن کریم نازل ہوتا رہا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان آیات بینات سے لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے رہے۔ قرآن کریم کے مدت نزول پڑھنے کے بعد ہم پڑھیں گے مکی دور نزول، کہ مکہ کے اندر قرآن کریم کتنا عرصہ نازل ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد ہم مدنی دور نزول پڑھیں گے، کہ مدینہ منورہ میں قرآن کریم کتنا عرصہ نازل ہوتا رہا۔ پہلے تو ہم اس کے مدت نزول کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی مکی اور مدنی دور کو ملا کر ٹوٹل جو اس کا مدت نزول ہے وہ کتنا ہے۔ پھر اس میں سے ہم پڑھیں گے کہ مکہ میں کتنا عرصہ قرآن کریم نازل ہوتا رہا، جو مکی دور نزول سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ مدینہ منورہ میں کتنا عرصہ قرآن کریم نزول ہوتا رہا، اس کو ہم مدنی دور نزول سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی ترتیب، کہ قرآن کریم کی ترتیب کیسے ہے، آیا کہ یہ نزولی ترتیب ہے یا توقیفی ترتیب ہے۔ انشاءاللہ جب مقام آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے وہ توقیفی ہے، نزولی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم قرآن حکیم کے مضامین پڑھیں گے، کہ وہ کون کون سے مضامین ہیں جسے قرآن کریم نے موضوع سخن بنایا ہے، جس پر قرآن کریم میں بات کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے مخلوق کی توجہ ان مضامین کی طرف دلائی ہے۔ تو اب میں قرآن حکیم کے مختصر تعارف میں پہلی جو بات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل رکھے، اور ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا، اور خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا کی۔ عزیز طلباء، جہاں پہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی فزیکل نیڈز کے بارے میں ہمیں کھانا پینا اور یہ موسم، یہ ہوا، یہ آکسیجن، یہ تمام چیزیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں، وہاں پہ ہماری روحانیت کے لیے
ہمیں اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کے لیے عقل و شعور جیسی دولت سے نوازا ہے، اور خیر اور شر، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کے لیے انسان کو ضمیر کی آواز عطا فرمائی، جو انسان کو بتاتی ہے کہ اگر انسان اچھا کام کر رہا ہے تو ضمیر کی آواز اس کے بارے میں بھی انسان کو رہنمائی کرتی ہے، اور اگر انسان خدا نخواستہ کوئی برے کام میں ہوتا ہے تو اس کا انسان کا جو ضمیر ہے وہ انسان کو ملامت ضرور کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان پر کتابیں بھی نازل فرمائی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو تمام بنی نوح انسان کے لیے دائمی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب عزیز طلبہ، یہ ایک مختصر سا تعارف تھا قرآن مجید کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آخری کتاب اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر نازل فرمائی۔ دیگر انبیاء پر بھی اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل فرمایا۔ قرآن حکیم کا معنی و مفہوم۔ قرآن کا لفظ قرات سے مشتق ہے، جس کے معنی پڑھنا اور جمع کرنا کے ہیں، کیونکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی اگر اصطلاحی تعریف دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ قرآن سے مراد اللہ کی وہ آخری کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عربی زبان میں وحی کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف ہے۔ میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کرتا ہوں، قرآن سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عربی زبان میں تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے تقریباً عرصہ میں نازل ہوئی۔ اگر جامعیت قرآن کے حوالے سے بات کریں تو قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسان زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، گویا زندگی کے ہر پہلو کے متعلق قرآن کریم ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ قرآن کریم میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے۔ اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جس کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، جن کے جاننے کا انسان کے پاس اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، چاہے ان کا تعلق عرفان خداوندی سے ہو یا کائنات میں چھپے سربستہ رازوں سے ہو۔ سب سے پہلے ان کے متعلق اگر کسی نے بات کی جامع انداز میں، تشفی کے انداز میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو مہیمناً کیوں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کو مہیمناً کیوں کہا گیا ہے، اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کو لفظ مہیمناً کا مطلب بتاؤں گا۔ مہیمناً کا مطلب ہوتا ہے نگہبان۔ اب ہم آتے ہیں کہ قرآن کریم کو نگہبان مہیمناً کیوں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کو مہیمناً اس لیے کہا گیا ہے کہ جو عقائد و نظریات پہلی کتابوں کے اندر محفوظ نہ رہ سکیں، جو تعلیمات، جو عقائد پہلی کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء پر نازل فرمائی تھی، ان کے جو عقائد اور تعلیمات اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، قرآن کریم نے ان تمام عقائد و نظریات کو، تعلیمات کو اپنے اندر اثر نو بیان کر کر محفوظ کر دیا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم کو دیگر کتابوں کے لیے بھی مہیمناً کہا جاتا ہے۔
میں امید کرتا ہوں عزیز طلباء آپ کو اب مہیمنن کے میننگ سے بخوبی آشنائی ہو چکی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں کہ پہلی وحی کون سی تھی اور کس مقام پر یہ نازل ہوئی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات یہ قرآن کریم کی پہلی وحی تھی اور مقام حرا میں، غار حرا میں یہ نازل ہوئی، کیونکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت کی غرض سے اکثر غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر آپ پر سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات کا نزول ہوا۔ یہی قرآن کریم کی پہلی وحی تھی۔ آخری وحی قرآن کریم کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 جو حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی، یہ قرآن کریم کی آخری وحی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، بہت مشہور آیت ہے، یہ قرآن کریم کی آخری وحی ہے۔ اب قرآن کریم کے مدت نزول کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو تقریباً 23 سال کا عرصہ جو ہے وہ قرآن کریم کا مدت نزول ہے، کہ اس 23 سال کے عرصے میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر نازل ہوتا رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مکی دور نزول اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا عرصہ مکی دور کہلاتا ہے، جو 12 سال 5 ماہ اور 13 دن تقریباً 13 سالوں پر محیط ہے، اور اس میں قرآن کریم کی 86 صورتیں نازل ہوئیں، یعنی 86، تقریباً 13 سال کا عرصہ بنتا ہے مکہ میں جب قرآن کریم کی آیات اور اس کی صورتیں نازل ہوتی رہیں، اور ان کا جو فگر ہے وہ 86 ہے کہ مکہ کے اندر 86 صورتیں نازل ہوئیں۔ مدنی دور نزول ہجرت مدینہ سے وصال نبوی تک کا زمانہ مدنی دور نزول کہلاتا ہے۔ ہجرت مدینہ سے وصال نبوی، وصال کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا، وفات پا جانا، وصال فرما جانا، وہ جو دور ہے وہ دور نزول کہلاتا ہے، اور یہ تقریباً 10 سالوں پر محیط عرصہ ہے، اور اس میں قرآن کریم کی 28 یعنی 28 صورتوں کا نزول ہوا۔ اب قرآن حکیم کی ترتیب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا، قرآن حکیم کی جو ترتیب ہے وہ توقیفی ہے، نزولی نہیں، یعنی قرآن حکیم کی موجودہ ترتیب نزولی نہیں بلکہ توقیفی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لاتے تو قرآن میں اس کا مقام بھی بتا دیتے، اس طرح ترتیب نزولی کی بجائے ترتیب توقیفی مکمل ہوئی۔ یہ وہی ترتیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو آگاہ کیا تھا۔ اب قرآن حکیم کے مضامین کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں عقائد و عبادات کے بارے میں احکامات ہیں، یعنی انسان کے جو عقائد ہیں، جو اس کے نظریات ہیں خدا کے بارے میں اور آخرت کے دن کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، تو اس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں بات کی گئی ہے، اور عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کے بارے میں بھی قرآن کریم میں بات ہوئی ہے۔ قانونی مساوات، عدل و انصاف اور معاشرتی ذمہ داریوں کا بھی تذکرہ ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ نمبر 3، اخلاق حسنہ کی تعلیم اور رذائل اخلاق سے اجتناب کا حکم بھی ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ انبیاء اور نمبر 4، انبیاء کرام اور ان کی اقوام کے سبق آموز واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 5، مقصد حیات، قیامت و حشر، جنت و جہنم کی تفصیلات کا بھی تذکرہ ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے۔
تو عزیز طلبہ، یہ کچھ ہیڈنگز تھی جس کے اندر ہم نے کوسچن نمبر 1 کو منقسم کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے سوال نمبر 1 کو سمجھ چکے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔